اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج جو ڈیٹ ہے 4 مئی 2020، ہمارا سبجیکٹ جو ہے بیٹا وہ ہے ہسٹری، کلاس 9th، ٹاپک ڈس انٹیگریشن آف رشیا، اور ٹائم ہے 11:20، اور میں آپ کا ٹیچر بشیر احمد خان HS دردپورہ جی۔ تو بیٹا ہمیں کیا پڑھنا ہے ہمیں ڈس انٹیگریشن آف رشیا۔ پہلے میں نے آپ کو پڑھایا رشیا کس طرح بنا، کمیونزم کس طرح آیا، کیپٹلزم ختم کس طرح ہوا۔ تو اب ہمیں پڑھنا ہے ڈس انٹیگریشن۔ ڈس انٹیگریشن کا مطلب ہوتا ہے بکھرنا، کہ جو یہ USSR تھا یہ رشیا دوبارہ سے کیوں بن گیا۔ ڈس انٹیگریشن آف USSR ہے، یہ رشیا نہیں ہے، ڈس انٹیگریشن آف USSR۔ تو کیسے بکھر گیا یہ ہمیں پڑھنا ہے بیٹا۔ اگست کو 19 اگست کو کیا ہوتا ہے، پہلے جب یہ حالات بنے وہاں پہ، پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حالات کیا تھے۔ رشیا جب بنا، ریسٹور ہوا، کمیونزم آ گیا، اس کے بعد کیا حالات ہوئے، حالات یہ ہوا کہ اب بکھرنا، اس کے بعد گورباچوف پریزیڈنٹ آتا ہے رشیا کا، USSR کا۔ جو گورباچوف تھا اس کی لیڈرشپ میں اس کے باقی جو لیڈرز تھے، تو کیا حالات ہوئے، وہ باقی سٹیٹس جو تھے اس میں لگ بھگ 15 نیشنز، ایٹ لیسٹ 15 نیشنز were in this union which was called Soviet Union۔ تو کچھ لیڈرز نے جب یہ بکھرنے لگا رشیا، سب آزادی کی ڈیمانڈ کرنے لگے اور آزاد اپنے آپ کو ڈکلیئر کرنے لگے، تو جو سینئر لیڈرز تھے گورباچوف کے، انہوں نے ایک پلان بنایا، کہ پلان اس لیے بنائے، انہوں نے سوچا کہ جو کچھ بھی حالات ہو رہے اور جو رشیا USSR جو بکھر رہا ہے، یہ گورباچوف کی رانگ پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک پلان کیا کہ کیوں نہ ہم اس کو ہاؤس اریسٹ کر کے ایک ملٹری کوپ کرے، ملٹری اٹیک کرے تخت پہ، یعنی تختہ پلٹ کرے۔ یہ پلان کر کے انہوں نے یہ پلان پریکٹیکلی اپنانا شروع کیا، اور 19 اگست کو جو یہ سینئر لیڈرز تھے اس کے، گورباچوف کے لگ بھگ 8 لیڈرز تھے یہ سینئر، تو انہوں نے اس کو ہاؤس اریسٹ کیا۔ ہاؤس اریسٹ کر کے جب اس کو ہاؤس اریسٹ کیا، تو انہوں نے پبلک میں یہ افواہ پھیلائی کہ جو گورباچوف ہے وہ بیمار ہیں، اور فی الحال ہم ہی ملک کے چلانے والے ہیں۔ لیکن یہ بات چھپی نہیں، جب انہوں نے ملٹری کوپ کرنے کی کوشش کی تو لوگ اس کے خلاف آ گئے۔ لوگ ہی نہیں بلکہ آرمی کے جو زیادہ تر افسران تھے، انہوں نے بھی اس چیز سے انکار کیا۔ انہوں نے انکار اس لیے کیا کیونکہ انہوں نے یہ وجہ بتائی کہ جو لوگ ہیں وہ اس چیز کے خلاف ہیں، اس اٹیک کے خلاف ہیں، اس لیے ہم پبلک کے خلاف نہیں جا سکتے، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اب یہ تھوڑی سی آرمی ان کے ساتھ تھی، تو انہوں نے اپنا جو پلان تھا آگے بڑھا کے کوشش کی، لیکن ان چیز جو آرمی پوری آرمی بھی اس کے ساتھ نہیں تھی، پبلک بھی نہیں تھی، تو یہ فیل ہو جاتا ہے۔ الٹیمیٹلی گیٹس فیل آفٹر دا ڈس انٹیگریشن۔ اب ہوتا ہے، اب دیکھیں گے
after the failed coup, جو ان کی یہ کوشش ہے یہ فیل ہونے کے بعد کیا ہوتا ہے after the failed coup. اس کے بعد جب ان کا یہ کوپ، جب ان کی یہ کوشش، جب ان کا یہ پلان ختم ہو جاتا ہے، یہ ناکام ہو جاتا ہے، بریک اپ پروسیس ایکسلریٹڈ، رشیا کے ٹوٹنے کا سلسلہ تیزی پکڑتا جا رہا ہے اور تیزی سے رشیا بکھرتا جا رہا ہے. 8 دسمبر 1991 the president of Russia, Ukraine and Belarus signed the بلا ویزا ایکارڈ. اور کیا ہوتا ہے 8 دسمبر 1991 کو پریزیڈنٹ آف رشیا، یوکرین اینڈ بیلاروس جو ہیں یہ ایک ایکارڈ، ایک معاہدہ کرتے ہیں. اور اس معاہدے میں کیا ہوتا ہے، جو USSR تھا وہ ڈیزالو ہو رہا ہے، مطلب یونین آف اسٹیٹس تھی، یونین آف سوویت اسٹیٹس جو تھی یہ ختم ہو رہی ہے. اور اس میں کیا ہو رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ آف کامن ویلتھ، اور ایک نئی چیز آ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ آف کامن ویلتھ آف انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بنتا ہے. USSR اب کیا ہو گیا، ختم ہو گیا، مطلب یونین ختم ہو گئی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے آفٹر دس سچویشن، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، الما آٹا ڈکلیریشن ہوتی ہے. الما آٹا ڈکلیریشن، الما آٹا ڈکلیریشن. یہ گورباچوف جو ہے پریزیڈنٹ جو تھا بیٹا، یہ کیا کرتا ہے، یہ انوائٹ کرتا ہے میجر لیڈرز کو، جتنے بھی اہم لیڈرز تھے، اہم رہنما تھے، وہ ان کو بلاتا ہے 21 دسمبر کو. اور کن امپورٹنٹ لیڈرز کو، ان سٹیٹس کے جو اس میں منظم تھے رشیا میں، ان کے جو اب آزادی مانگ رہے تھے، ان کے لیڈرز کو یہ اپنی اس کانفرنس میں، اپنی اس میٹنگ میں بلا کے گورباچوف انوائٹس میجر لیڈرز. اور وہ آفیشیلی ڈکلیئر انڈیپینڈنس آف دا اسٹیٹس. اور یہ خود اب ان کی آزادی کا اعلان کرتا ہے. گورباچوف اتنا ہی نہیں، اور گورباچوف خود resigns as president of USSR on 25 دسمبر. کیونکہ اب جب یہ USSR رہ ہی نہیں گیا، جب یہ اب پریزیڈنٹ رہ ہی نہیں گیا، اب یہ کاغذی تھا اور حقیقت میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ اب 25 کو کیا کرتا ہے، 25 دسمبر کو یہ ریزائن کرتا ہے. اور اتنا ہی نہیں، سوویت سپریم dissolves the union on 26 of December 1991. کیا ہوتا ہے بیٹا، سوویت سپریم کیا تھا، اٹ واز سپریم لا میکنگ باڈی آف USSR، ناٹ رشیا، USSR. پہلے یہ USSR تھا نا، USSR کی یہ سب سے بلند، سب سے اعلیٰ قانون بنانے والی باڈی تھی، ٹھیک ہے نا، سپریم لا میکنگ باڈی. یہ بھی اب کیا ہو رہی ہے، ڈیزالو ہو رہی ہے. اور اس کا مطلب ہے اب ڈیٹوں میں تھوڑی سی فرق ہے یہاں پہ. اب ہم کون سا ڈیٹ کنسیڈر کریں گے کہ ایکچوئل ڈس انٹیگریشن ڈیٹ آف رشیا کیا ہے، 25 ہیں، 26 ہیں، آدھے تو اگست میں ہی مانتے ہیں، جب ملٹری کو فیل ہوا تب ہی مان رہے. تو ایکچوئل ہے میرے حساب سے، اور 1991 26 دسمبر 1991 ایکچوئل ہے. اب ہم دیکھیں گے اس کے بعد کیا ہوتا ہے آفٹر ڈس انٹیگریشن. آفٹر دا ڈس انٹیگریشن آف رشیا، جب یہ رشیا بکھرتا ہے 1991 میں، تو اب نئے الیکشن ہو رہے ہیں. اور نئے الیکشن میں جو نئے الیکشن وہاں ہوئے آفٹر ڈس انٹیگریشن آف رشیا ان 1991 in which the first elections were held after the disintegration after the disintegration.
Boris Yeltsin was elected as the first president of Russia. کیا ہوتا ہے بیٹا؟ ڈس انٹیگریشن کے بعد جو الیکشن ہوتے ہیں، ڈس انٹیگریشن کے بعد 1991 میں جو ڈس انٹیگریشن ہوتا ہے، اور جب پہلا الیکشن ہوتا ہے کہاں؟ ہیلڈ آفٹر دا ڈس انٹیگریشن، بورین یلسٹن کیا بنتا ہے بیٹا؟ بورین یلسٹن بنتا ہے پہلا پریزیڈنٹ بنتا ہے رشیا کا، ناٹ USSR now. It is not USSR now, as USSR got disintegrated. Now it is Russia. This is disintegration of Russia. This is not all. یہ سب کچھ نہیں ہے، لیکن میں نے تھوڑا موٹا اٹھا کے آپ کے لیے یہ کلاس بنایا، پورا نہیں ہے تو اس میں تھوڑی سی ہائی لائٹس ہیں، لیکن سب کچھ بھی ہیں اور پورا بھی نہیں ہے، پورا بھی ہے، کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں سب کچھ آ جائے. تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں. خدا حافظ. کل دوسرا ٹاپک لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا.